السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج صبح جب آنکھ کھلی تو خطے اور عالمی حوالے سے ایک اہم خبر سننے اور دیکھنے کو ملی، اور وہ خبر اتنی اہم ہے کہ اس کے اثرات پوری دنیا کی سیاست، دنیا کی معیشت اور دنیا کی سفارت کاری پر پڑنی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائل حملے کر دیے، اور ایران کی حکومت نے، ایران کی جو افواج ہے، اس نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا حملہ جوابی کارروائی ہے اسرائیل کے خلاف، جنہوں نے دمشق کے سفارت خانے پر ہمارے جنرلز کو شہید کیا۔ اور بقول ایرانی حکومت کے، جو کہ درست بات ہے، کہ یہ جو ریٹیلیشن ہے وہ عالمی قوانین کے عین مطابق ہے، قانون کے مطابق۔ دمشق میں جو سفارہ یا دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر جو سفارت خانہ ہوتا ہے، وہ ٹیریٹری تو اس ملک کی ہوتی ہے جہاں پہ وہ قائم ہے، لیکن اس کے تمام جو حقوق ہیں اس ٹیریٹری کے، اس جو خطۂ زمین ہے، وہ جتنے ہزار فٹ پہ ہو، جتنے کلومیٹر میں ہو، جیسے بھی ہو، اس پہ جو قوانین ہیں اس ملک کے نہیں چلتے۔ جس ملک کے سفارت خانہ ہیں، عالمی قانون کے مطابق ان کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایران کی بات درست ہے کہ اس کے جو ٹیریٹری میں اگریشن کی ہے اسرائیل نے، اور اس کو جواب دیا گیا ہے۔ اچھا، آنیسٹلی اسپیکنگ، کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا دمشق کا، تو اس وقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران پبلک یوٹیلیٹی کی خاطر جس طرح اس نے اپنے داخلی جو سیاست کا جو بیانیہ بنایا ہوا ہے، نیریٹو بنایا ہوا ہے، اور جس طریقے سے جو ہے وہ امریکہ دشمنی، اسرائیل دشمنی کی بنیاد پر جو ہے نا پوری وہ سیاست اپنی اندرونی جو ہے نا وہ کو چلا رہا ہے، تو یہ صرف پبلک یوٹیلیٹی کے لیے سخت بیانات ہیں، وہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایران کے جو دفاعی صلاحیت ہے، وہ ان کے دعوے اپنی جگہ پہ، لیکن ہم جیسے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ دفاعی طور پہ کتنی صلاحیت، کس کیپیسٹی کا حاصل کر چکا ہے۔ بہرحال اب اس پہ حملہ کر دیا، اور نہ صرف حملہ کیا بلکہ جو آپ کا جو سمندری حدود ہے انٹرنیشنل سی، اس سے اسرائیل کا ایک بحری جہاز کو بھی قبضے میں لے کے اپنے سمندری حدود میں جو ہے اس کو لے کے آئے ہیں۔ اس میں جو اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شاید جس کا اسرائیل کو اسسمنٹ نہیں تھا، 3 سے 4 اطراف سے اس پہ اٹیک ہوا، اسرائیل پہ۔ شام سے ہوا، لبنان سے ہوا، یمن سے ہوا، اور خود ایران سے ہوا، اور بالکل اسرائیل کو گھیرے میں لا کر ان کا جو ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں پورے اسرائیل کے جو زمین کے اوپر جو خلائی حصار ہے، ایئر اسپیس میں جو ہے، کوئی بھی میزائل آئے گا تو اس میزائل کو وہ ڈوم جو ٹیکنالوجی ہے کے ذریعے سے اس میزائل کو
ہوا میں ہی جو ہے وہ ڈسٹرائی کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، اس کو ہدف پہ پہنچنے نہیں دے گا۔ لیکن اسرائیل نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس نے ایران نے 4 ٹارگٹس کو کامیابی سے ہٹ کیا ہے، جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے ٹارگٹ اس نے سیٹ کیے تھے 7 ٹارگٹ اور 7 ٹارگٹ کو انہوں نے اٹیک کیا اور کامیابی سے اٹیک کیا ہے۔ اب جو صورتحال ہے اس کو سیاسی حوالے سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، معیشت کے حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دفاعی حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ آگے چل کے کن حالات کا سامنا اس دنیا کو کرنا پڑے گا۔ اگرچہ یہ جس طرح سے ایران نے یہ کہا ہے کہ اب اگر اسرائیل حملہ نہیں کرے گا تو ہم نہیں کریں گے، ہم نے اس حملے کا جواب دیا ہے جو انہوں نے ہمارے اوپر کیا تھا، اگر بات یہاں تک ہے پھر تو یہ معاملہ کسی بڑے جنگ کا باعث نہیں بن سکتا اور یہیں تھم جائے گا۔ گو کہ سرد جنگ جاری رہے گی، الزامات ایک دوسرے کے اوپر جاری رہیں گے، دھمکیاں ایک دوسرے کے اوپر جاری رہیں گے، لیکن باقاعدہ ایک بڑی جنگ کا سبب نہیں بنے گا۔ اب یہ نیتن یاہو کے جو کہ بہت ہی زیادہ ایک فاشسٹ اور اگریسو قسم کا آدمی ہے، اس نے اسرائیل کے جو ہے نا وہ لوگوں کو ذہنی طور پہ یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ایران اور دیگر جو ممالک ہیں اس کے جو خوف میں رکھ کے تو اپنی سیاسی حمایت بھی حاصل کر رہا ہے اور اپنے جو توسیع پسندی ہے اس کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے۔ تو اگرچہ یہ یہیں ختم ہوا تو ٹھیک ہے، اور اگر ختم نہیں ہوا تو اس کے معاشی نقصانات کیا ہوں گے؟ سب سے جو بڑی بات ہے دنیا میں مہنگائی بڑھے گی۔ یوکرین وار کی وجہ سے جس طرح دنیا نے امپیکٹ کیا، اب اس ڈیمیج سے دنیا نکل نہیں رہی ہے، تو یہ ارد گرد میں سارے تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں، تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ کیوں کہ جو سمندری ٹریفک ہے، جو راہداریاں ہیں وہ بلاک ہو جائیں گی اور پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور اس مہنگائی کے طوفان کے نتیجے میں دنیا کے اندر انریسٹ پیدا ہوگا اور حکومتیں ڈگمگائیں گی۔ جو کمزور معیشتوں والی حکومتیں ہیں وہ ڈگمگانا شروع کریں گی، کیونکہ لوگوں کو تو روٹی چاہیے، روزگار چاہیے، سستی اشیاء چاہیے، وہ تو نہیں ملیں گے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم اور تیز رفتار جو رد عمل آیا ہے وہ پوٹن کا آیا ہے۔ پوٹن نے تو ملک بھی بتا دیے کہ جی یہ ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اسرائیل کو کہا اور امریکہ کو کہا باز رہیں۔ اور اس نے وہ پوٹن کا جو مزاج ہے، جو طبیعت ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ جو بات کرتا ہے پھر اس کے نتائج کو نہیں دیکھتا ہے، پھر وہ کر ہی لیتا ہے۔ تو اس نے ایک جو جنگی بلاک ہے اس کا اس نے اظہار کر دیا کہ شمالی کوریا ہمارے ساتھ ہوگا، جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہوگا، رشیا ایران کے ساتھ ہوگا، تو جناب شام عراق کے ساتھ ہوگا، یمن عراق کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بات ایک حقیقت بھی ہے۔ اور اس کے بعد خطے میں اسرائیل کے ساتھ کون ہوگا؟ امریکہ ہو سکتا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ امریکہ جتنی جنگیں لڑی ہیں دوسرے علاقوں میں اس کو ذرا انالائز کیا جائے تو ہمیشہ شکست خوردہ ہو کے نکلا ہے، کہیں بھی اس کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے۔ اور پھر اس وجہ سے جو امریکہ کے جو فوجی ہیں، میرینز ہیں، ان کے اندر ڈی مورلائزیشن ہے، اور کئی جو امریکی فوجی ہیں وہ نفسیاتی ہسپتالوں میں داخل ہیں یا زیر علاج ہیں، جو مختلف افغانستان سے اور دیگر علاقوں سے جنگی کارروائیوں میں اور وار میں حصہ لے کے لوٹے ہیں۔ تو اس وقت وہ براہ راست فوجی مداخلت نہیں کر سکتا، اس کے امکانات کم ہیں۔
ہو سکتا ہے بائیڈن اپنی سپورٹ بڑھانے کے لیے پولیٹیکل امریکہ کے اندر وہ ایسی کوئی مہم جوئی کرے، لیکن اس سے بائیڈن کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا۔ اور یہ جو امریکی ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں کیا کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر، تو جہاد کے نام پہ طالبان کو منظم کیا، اور پھر طالبان نے پاکستان کے لیے کون سے تھریٹس پیدا کیے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ شام میں ISIS یعنی وہ داعش جو ہے اس کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے یہ جو پیدا کرتے ہیں یہ مختلف پراکسیز اور یہ جو چیزیں امریکی اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کے لیے دنیا کے اندر الٹیمیٹلی جہاں پہ پیدا کرتے ہیں ان کے عوام کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے، اور پھر اور بہت سارے عالمی امن کے لیے خطرات جو ہے نا وہ پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی پرانی عادت ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے ایک طرح سے۔ تو اچھا، سعودی عرب جو ہے اس کا بڑا دلچسپ جو ہے وہ مطلب وہ ہے جو ہے وہ رد عمل۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کسی طریقے سے جو ہے نا وہ مزید اس کو تناؤ نہیں دیا جائے اور خاموش رہا جائے۔ اب سعودی عرب کے لیے ایک پرابلم ہے، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات یمن کی وجہ سے اچھے نہیں ہیں، حوثیوں کی وجہ سے۔ اب اگر جو سعودی عربیہ ہے اگر وہ ساتھ دیتا ہے اسرائیل کا، تو جو وہ عالمی اسلامی اور جناب جو اس طرح کے جو نظریے ہیں جو بیانیے ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ مشکلات پیدا ہوں گے۔ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ سعودی عرب میں اپنی صلاحیت تو کوئی بھی نہیں ہے لڑنے کی، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو انگیج کرنا ہے، اور جب پاکستان کو انگیج کرنا ہے تو پوٹن پہلے کہہ چکا ہے جی چین اور مطلب روس، ایران، یہ سارے جو ہے وہ جو خطے کے ملک ہیں وہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ایران ہمارا پڑوسی ہے، اور اگر ہم اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے، معاشی کمزوریوں کی وجہ سے، اور جو ہے وہ دوسری جو کمزوریوں کی وجہ سے اگر ہم کسی براہ راست یا بالواسطہ کسی جو ہے وہ جنگ کے کسی خاص مرحلے پہ اگر ہم کسی کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی سوسائٹی جو ہماری پہلے سے بہت زیادہ مشکلات کا اور پولرائزیشن کا شکار ہے، ہم اپنے معاشرے کو پولرائز کر دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بہت پیچیدہ ایک سوال ہے۔ تو اگر یہ جنگ شروع ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خود ایک لڑائی ہے جو یعنی ایک ایونٹ پہ ابھی فی الوقت ختم نظر آ رہا ہے، تو یہ خود ایک منی ورلڈ وار ہے، کیونکہ 4 ملکوں کی طرف سے اٹیک ہوا ہے، یمن سے ہوا ہے، شام سے ہوا ہے، لبنان سے ہوا ہے، ایران سے ہوا ہے۔ تو یہ کوئی ایک معمولی سا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک واقعہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ جو خود دفاعی جو نظام ہے اسرائیل کا اور ایران کا، اس کا بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ٹیسٹ ہوا ہے، اور یہ دونوں اپنے دفاعی جو صلاحیت ہے اس کو ٹیسٹ کر کے ابھی انالائز کریں گے کہ مطلب ہم کس حد تک جو ہے نا اس جنگ کے اندر آگے داخل ہو سکتے ہیں۔ اس نے اپنا ڈوم جو ٹیکنالوجی ہے جس کو ڈوم ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کو چیک کر لیا، انہوں نے جو ایران نے اپنے بیلسٹک میزائلز کو چیک کیا، خیبر میزائلز کو چیک کیا، اور یہ بھی چیک کیا کہ اسرائیل کو کہاں کہاں سے گھیر کے اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ابھی ان کے جو دفاعی ماہرین ہیں دونوں کے وہ انالائز کریں گے، اور انالائز کرنے کے بعد جو اس کا تعین کریں گے کہ اگلی حکمت عملی ان دونوں ممالک کی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن جو امریکیوں کا طریقہ کار ہے وہ ہے کیا؟ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو ہے وہ جو انتہا پسند جو جماعتیں ہیں ان کو ابھارتی ہے، طاقتور کرتی ہے، اور پھر ان کو استعمال کرتی ہے وہاں پہ، اور پھر جو ہے نا وہ جو ہے وہ مطلوبہ ہدف حاصل کرتی ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ہے طالبان کو انہوں نے پیدا کیا، طالبان ان کے گلے پڑے۔
اسی طریقے سے یاسر عرفات کی جو الفتح گروپ ہے، جارج حباش کی جو فلسطینین جو ان کا ایک گروپ ہے جو خود ایک عرب عیسائی ہے، یاسر عرفات اور سارے مل کے جو ہے نا ایک فریڈم فائٹ کر رہے تھے، اور اور ان کا جو بنیادی سوچ تھی وہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پر، عرب جو ہے وہ پروگریسو اور سوشلسٹ فورسز کو آگے لے کے جو ہے وہ ایک جدوجہد کرنا چاہ رہے تھے۔ اب یہ جو خطے میں، جو مڈل ایسٹ میں جو عرب حکمران ہیں، جو آمریتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، ان کے لیے مشکل تھا، ان کی حمایت بھی مشکل تھی اور ان کی مخالفت بھی مشکل تھی۔ تو اس کے لیے اسلامسٹ گروپوں کو ادھر جو ہے نا منظم کیا، اور جس کے نتیجے میں جو ہے سپورٹ جو ہے فلسطین کی جو جینین فورسز ہیں اس کی کمزور ہوئی وہاں پہ، اور ایک بنیاد پرستی جو ہے نا ابھری ہے فلسطین کے اندر، اور اس میں جو ہے حماس اس میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ لیکن آج حماس ان کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، تو یہ ہمیشہ امریکیوں کی جو ہے پالیسیاں جو ہے ناکام رہی ہیں، دنیا کے ہر کونے میں ناکام رہی ہیں۔ ان کے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور ان مفادات کے حصول تک انتہائی گھٹیا قسم کی اور جو ہے انسان دشمن جو ہے اور عوام دشمن منصوبے اور پروجیکٹس بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا خود یہ چیزیں ان کے گلے پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب جو ایک جو میزائل ہے جو ہے ایگزو ایٹماسفیئر میزائل اس کا نام ہے، اب وہ یعنی بہت اوپر جا کے نا، تو وہ مطلب جو آنے والا دوسرے ملک سے میزائل ہے، دشمن کے میزائل کو جا کے اٹیک کرتا ہے، ادھر ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ اب اس کی جو قیمت ہے وہ 1.62 ملین ہے، لیکن اس تمام کے باوجود ایران تو کامیابی سے اپنے ہدف حاصل کر لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 7-8 میزائل وہ چلا دے تو اسرائیل کی معیشت ویسے ہی بیٹھ جانی ہے، اور کوئی امریکی بھی کوئی اس طرح سے زیادہ وہ نہیں ہے معاشی طور پہ مستحکم کہ سب کچھ اپنا جو ہے نا اسرائیل کے اندر جو ہے نا جھونک دے، عرب ممالک کو یا مڈل ایسٹ کے اندر اپنے جو انفلوئنس ہے یا سیاسی موجودگی ہے یا فوجی موجودگی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اور پھر یہ کہ جو سمندری جو روٹس ہیں جب وہ بند ہوں گے تو امریکہ کی جو ہے پوزیشن خود معیشت کی کہاں جا کے کھڑی ہوگی۔ اور یہ جو سوچ ہے کہ جی چین، روس، برازیل اور انڈیا اور یہ سارے لوگ مل کے جو ہے اور ایک متبادل معیشت کی تخلیق کریں گے اور ایک نیا نظام جو ہے نا وضع کریں گے امریکہ کے خلاف، تو اس میں 2 قدم اور آگے بڑھ جائیں گے یہ۔ لیکن پاکستان کا نہ تو رد عمل آیا ہے اس پہ ابھی تک، اور نہ پاکستان کوئی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے۔ ایک طرف ان کی معاشی مجبوریاں ہیں، IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ ان کا جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس پہ امریکیوں کی جو ہے وہ جو ہے نا وہ جو ورلڈ IMF پہ جو ہے نا ان کے سارا ان کا چلتا ہے۔ پھر جو ہے نا سعودی عربیہ جو ہے وہ ایران دشمنی میں جو ہے ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی ڈیل کر سکتا ہے جس سے پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک تو اگر انڈیا بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو پھر تو یہ پورا خطہ جو ہے وہ ایک طرف ہوگا، اور پاکستان ایک تنہا کیسے رہ سکتا ہے۔ تو یہ سارے مطلب ایشوز ہیں جس کو بڑا گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے وہ جو یہ جنگی حکمت عملیاں ہیں، جو سیاسی جو مووز ہیں، انیشیٹوز ہیں، وہ کہاں رکتی ہیں۔ اسرائیل نے جو ہے وہ فوری طور پہ، یہ حیران کن بات ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ UNO میں گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس پہ سیشن بلایا جائے، ایران نے جارحیت کی ہے۔ اب وہ ایران کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے تو جو ہے وہ UN چارٹر کے عین مطابق اپنے دفاع کا حق استعمال کیا ہے، ہمیں مطلب خطرات تھے تو ان خطرات کو نپٹنے کے لیے ہم نے جو ہے ریٹیلیٹ کیا ہے۔ اب UNO کیا کرے گی؟ پہلی دفعہ اسرائیل کمزور پوزیشن میں ہے۔ اب صرف جرمنی کے علاوہ اور UK کے علاوہ ابھی تک یورپین یونین سے کسی ملک نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کا مطلب وہاں اسپلٹ موجود ہے، اور جو اسرائیل کو جو ہے ایک
अनकंडीशनल हिमायत थी यूरोपियन यूनियन से, वो नहीं रहेगी। तो एक तरह से इसराइल बहुत सफारती और सियासी और मुआशी दबाव में आ जाएगा और आ रहा है। तो ये जो है ना वो सारे सूरत हाल है। अब आगे देखें क्या होता है, उसकी क्या नौयत बनती है। बस हम तो ये कहते हैं कि जी हमारे जो क़यादतें हैं वो अपना दानिशमंदी का फ़ैसला करें और ऐसा फ़ैसला करें जिसमें हमारा मुआशरा पोलराइज ना हो, जिसमें हमारा जो है वो सोसाइटी में तकसीम नहीं हो, जिसमें हम आलमी तनाई का शिकार ना हो, जिसमें हम पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात को जो है वो ख़राब होने से बचाएं। अब ये फौरी तौर पे तो ज़रूरत ये है। आगे जो सूरत हाल बनेगी आपसे शेयर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों की वजाहत मिल चुकी होगी। वीडियो थोड़ा तवील है लेकिन इसको देखने की इसलिए ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वजाहत तलब थी और मुख्तसर वीडियो में ये चीज़ें सामने आ नहीं सकती थी। आज के लिए इतना काफ़ी। अगले किसी व्लॉग के लिए किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।